بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کے دور دراز گاؤں میں ایک حیزان الفہدی الحربی کے نام سے آدمی رہتا تھا۔ بنجر زمین، چند بکریاں اور اونٹ اس کی متاع زندگی تھے۔ اپنی 90 سالہ ماں کے ساتھ نہایت پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی کے اندر بوچال آ گیا۔ ہوا یوں کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی شہر میں رہتا تھا اور اچانک اس نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جتنا عرصہ ماں بڑے بھائی کے پاس رہی، اب اتنا ہی عرصہ میرے پاس بھی رہے گی، کیونکہ میرا بھی حق ہے اور ماں میری بھی ہے۔ بڑے بھائی نے بہت سمجھایا، نہ وہ شہر میں جا کر رہنا چاہتا ہے اور نہ ہی ماں کے بغیر وہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن بھائی کو ٹس سے مس نہ ہوا اور معاملہ پنچایت تک پہنچ گیا۔ گاؤں کے بڑے وڈیرے لوگوں نے بیٹھ کر صلح صفائی کی کوشش کی، دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن معاملہ حل نہ ہوا اور بالآخر معاملہ عدالت میں جا پہنچا۔ قاضی صاحب نے بہت صلح صفائی کروانے کی کوشش کی، لیکن معاملہ حل نہ ہوا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب اگلی بار ماں کو بھی ساتھ لایا جائے تاکہ ماں سے فیصلہ کروایا جائے کہ وہ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگلی پیشی پر جب ماں کو لایا گیا تو دیکھا کہ 90 سالہ ماں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ڈبے میں ڈال کر دونوں بیٹوں نے ہاتھوں میں اٹھا کر ماں کو عدالت میں پیش کیا، جس کا وزن بمشکل 20 کلو ہوگا۔ قاضی صاحب نے ماں سے پوچھا کہ اماں جان، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دونوں بیٹوں کے درمیان آپ کی خدمت اور نگہداشت کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے؟ ماں نے اس بات میں جواب دیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اماں جان، آپ دونوں بیٹوں میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ ماں نے پلو کے ساتھ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماں کیسے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ دونوں بیٹوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ جہاں حیزان الفہدی میری ایک آنکھ ہے تو اس کا دوسرا بھائی میری دوسری آنکھ ہے، لہٰذا ماں نے پھر دوبارہ گیند قاضی صاحب کے کورٹ میں ڈال دی۔ اب قاضی صاحب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن قاضی صاحب نے چھوٹے بھائی کی آسودہ زندگی اور ماں کی نگہداشت کے حوالے سے بہتر جگہ اور بڑے بھائی کے تنگ ترش حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ جو ہی قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، کمرہ عدالت حیزان الفہدی کی داڑے مار مار کر رونے کی آواز سے گونج اٹھا۔ کمرہ عدالت میں موجود قاضی صاحب اور جتنے بھی افراد موجود تھے وہ تمام کے تمام اشکبار ہو گئے۔ قاضی صاحب آنکھیں پونچھتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ گئے اور کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ حیزان الفہدی کے پاس گئے اور اس کے گلے لگ کر رونے لگے۔ اب معاملہ جدائی کا آ گیا۔ حیزان الفہدی اشکبار آنکھوں سے ماں سے اجازت لینے لگا تو اس کو دیکھ کر چھوٹے بھائی کی بھی چیخیں نکل آئی۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے جھنجھوڑنے کے لیے بہت ہے کہ جو اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جن کے والدین سلامت ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔